پہلے امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، باقاعدہ جنگ ہوگی. امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے. تیسری عالمی جنگ اور امام مہدی کا ظہور قریب. جنگ نے پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کیا واقعی سب کچھ ختم ہونے والا ہے؟ معزز دوستو، آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، مشرق وسطیٰ میں مسلسل جنگی حالات، اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ، عالمی طاقتوں کی صف بندی اور دنیا میں پھیلتی بے چینی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم کسی بہت بڑے دور کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ یہ سوال صرف جذباتی نہیں بلکہ سنجیدہ ہے، اور اس پر بات کرتے وقت ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ عقل اور دین دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا. تو آئیے اسے عالمی حالات کے تناظر میں اسلامی روایات کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین گرامی، اسلامی عقیدے کے مطابق امام مہدی کا ظہور آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. حدیث کی معتبر کتاب سنن ابن داؤد میں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی امام مہدی کے بارے میں روایات موجود ہیں جن میں ان کا نام محمد بن عبداللہ بتایا گیا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی کا تصور محض کہانی نہیں بلکہ اسلامی روایات میں اس کا ذکر موجود ہے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دور کے قریب ہیں؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب کسی انسان کے پاس یقینی طور پر نہیں ہے. قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قرآن کریم میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ ہی کو ہے. اسی طرح آخری زمانے کے بڑے واقعات کی صحیح تاریخ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن احادیث اور روایات میں چند ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا وہ دور قریب آ چکا ہے یا نہیں. دوستو، موجودہ عالمی حالات کو دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کئی دہائیوں سے جنگ کا میدان بنا ہوا ہے. 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. اس کے بعد سے فلسطین کا مسئلہ مسلسل سلگ رہا ہے. مسجد اقصی کی بے حرمتی کے واقعات، غزہ پر حملے اور خطے میں طاقت کی سیاست نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے. اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے جبکہ ایران خود کو فلسطین کا حامی قرار دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے. ناظرین گرامی، ایران نے پچھلے چند برسوں میں اپنی فوجی طاقت میں خاصا اضافہ کیا ہے. ایران کا میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی اور خطے میں اس کے اتحادی گروہ اسے ایک بڑی علاقائی طاقت بناتے ہیں. دوسری طرف امریکہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے. خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی، ایران پر پابندیاں اور دونوں ممالک کی جنگ نے حالات کو بہت زیادہ کشیدہ بنا دیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات تیسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. روس اور چین کی صف بندی بھی عالمی طاقت کے توازن کو بدل رہی ہے. یوکرین کی جنگ، مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور ایشیا میں بڑھتا تناؤ دنیا کو ایک غیر یقینی دور میں لے جا رہا ہے. ایسے میں جب عام مسلمان احادیث میں بیان کیے گئے بڑے مارکوں کا ذکر پڑتا ہے تو وہ موجودہ حالات سے ان کا موازنہ کرنے لگتا ہے. بعض روایات میں خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے نکلنے کا ذکر ملتا ہے. خراسان کا علاقہ موجودہ افغانستان، ایران اور پاکستان کے کچھ حصوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے. جب افغانستان میں جنگ ہوتی ہے یا اس خطے میں شدت پسندی بڑھتی ہے تو کچھ لوگ اسے انہی روایات سے جوڑ دیتے ہیں. لیکن علماء نے واضح کیا ہے کہ ان روایات کی سند اور مفہوم پر اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے انہیں قطعی طور پر موجودہ حالات پر لاگو کرنا درست نہیں ہے. دوستو، اسی طرح قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے. آج قسطنطنیہ دراصل استنبول ہے جو ترکی میں واقع ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح ہوگی. تاریخی طور پر یہ فتح مسلمانوں کے ہاتھوں ہو چکی ہے، لیکن بعض روایات میں دوبارہ ایک بڑی جنگ کا ذکر ملتا ہے. موجودہ دور میں ترکی کی سیاست، اس پر عالمی دباؤ اور خطے میں اس کا کردار بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے. پیارے ساتھیوں، دجال کا فتنہ آخری زمانے کی سب سے بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے. صحیح مسلم میں دجال کے بارے میں تفصیلی احادیث موجود ہیں.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा जो आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक आएगा। यह भी बयान हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसके बाद जमीन पर अमन का दौर होगा। ये सब वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का निजाम हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका जंग इन्हीं वाकयात का आगाज हो सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब यकीन के साथ कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया इस वक्त शदीद बेचैनी का शिकार है। मईशतें कमजोर हो रही हैं, अखलाकी गिरावट बढ़ रही है, जुल्म आम हो रहा है और ताकतवर मुल्क कमजोर मुल्कों पर दबाव डाल रहे हैं। ये सब अलामतें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। इस्लाम हमें सिखाता है कि फितनों के जमाने में सब्र, दुआ और नेकी का रास्ता अपनाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे वक्त में इबादत करना हिजरत के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जब दुनिया इंतशार का शिकार हो तो मोमिन को अपने रब की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होना चाहिए। हजरत इमाम मेहदी का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम खुद को दुरुस्त करें। कुछ लोग मखसूस सालों जैसे 2026 या 2030 को बहुत अहम करार देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि माजी में भी कई तारीखें दी गई जो कभी पूरी नहीं हुई। इसलिए किसी साल को हतमी करार देना हरगिज दुरुस्त नहीं है। हमें संजीदगी के साथ हालात का जायजा लेना चाहिए, लेकिन खौफ और अफवाहों का शिकार नहीं होना चाहिए। ईरान और अमेरिका की मुमकिन जंग अगर होती है तो इसके असरात मुस्लिम दुनिया पर गहरे होंगे। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई में इजाफा हो सकता है और आम लोग मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें जंग से बचाए। इस्लाम अमन का दीन है। अगरचे जिहाद का तस्वुर मौजूद है, लेकिन वो जुल्म के खिलाफ है, ना कि बेगुनाहों की कत्ल के लिए। प्यारे दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि मौजूदा आलमी हालात वाकई संजीदा है। ईरान, अमेरिका, इसराइल, रूस, चीन और दीगर ताकतों की सियासत दुनिया को एक नए मोड़ पर लेकर जा रही है, लेकिन हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, सच्चाई का साथ दें और फितनों से बचने की कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश से महफूज रखे और हमें हक पर कायम रखे। आमीन सुम आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा से हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।